ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرض کی ادائیگی پر قادر ہو اس کے باوجود بھی قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظالم شخص ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے۔ اب یہ مصیبت پاکستانیوں میں بڑی زیادہ ہے، جتنا عرصہ ڈیلے کر سکتے ہیں جان بوجھ کے سامنے والے کے چپل گھسواتے ہیں۔ جب تک میں نے اس کے 4 فون نہیں آئیں گے میں نے قرضہ نہیں دینا۔ بعض اوقات بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی 3 سال کے بعد ہے اور فلاں کے 5 لاکھ روپے مارے ہوئے ہیں اور اس کو پیسے نہیں دے رہا کہ جب میں اس 5 لاکھ سے پلس کچھ کماؤں گا تب تیرا قرضہ اتاروں گا، کیونکہ یہ 5 لاکھ تو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ 5 لاکھ تو میں نے کاروبار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ 5 لاکھ میں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی جس نے تجھے قرضہ دیا اس کو حج پہ نہیں جانا، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، اس نے گھر نہیں لینا، دوسروں کے پیسے مارے ہوئے ہیں اور اپنی پلاننگ پوری زبردست چل رہی ہے کہ یہ 5 لاکھ ابھی ادھر سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، یہ کر لوں گا، فلانا کر لوں گا، اور جو قرضہ مانگنے آ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں جب مجھے کوئی بونس ملے گا تب تجھے دوں گا، تنخواہ سے میں نہیں دوں گا، حالانکہ سیونگ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بندہ پھر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آئندہ یہ بندہ کبھی قرض مانگنے آ جائے، یہ مر بھی رہا ہوگا نا تو قرضہ نہیں دوں گا۔ تو پھر اس طرح کی بے حس خود غرض سوسائٹی جنم لیتی ہے جہاں پر مقروض اس طرح سے لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ پھر پاکستان میں لوگ قرضہ نہیں دیتے چاہے جتنی پکی دوستی ہو۔ یہ خود غرضی ہم مسلمانوں میں کیوں آئی؟ یہ اسی مقروض برادری کی ہوشیاریوں کی وجہ سے آئی کہ یہ پھر جیسے اس نے بھیک مانگ کے قرضہ لیا، اب ساری زندگی وہ اس سے بھیک مانگے گا کہ میرا قرضہ خدا را مجھے واپس کر دو۔ تو خدا را اس احسان کو اس طرح نہ کر دیں کہ سامنے والا قسمیں کھائے کہ یا اللہ یہ پیسہ ایک دفعہ واپس آ جائے، اب میں نے قسم کھا لی ہے اب میں کسی کو قرضہ نہیں دوں گا۔ تو اس ایک بندے کی غلط حرکت کی وجہ سے جس کو قرضہ دینا چاہیے تھا، جو شریف انسان تھا، وہ بھی بیچارہ قرضے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔